أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلی جمعہ جس ٹاپک اور جس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ اللہ، حقوق اللہ یعنی جو اللہ کا حق ہے ہمیں سب سے پہلے وہ ادا کرنی ہے. ان حقوق میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ گنایا تھا کہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، چاہے نہ ذات میں اور نہ صفات میں. دوسرا حق جو میں نے بیان کی تھی کہ اللہ نے جو ہم پر عبادات فرض کیے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، وغیرہ جو عبادات ہے، ان کو ہمیں وقتوں پر ادا کرنی ہے. اب یہ تو نماز، زکوٰۃ، روزہ یہ ہر کوئی ادا کرتا ہے. بات آ جاتی ہے کہاں پہ؟ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی. اب چونکہ یہی مسئلہ گمبھیر ہے کہ کچھ سمجھنے میں کوئی قاصر رہ جاتے ہیں، کسی کو کوئی اور سمجھ آتی ہے، کسی کو کچھ اور سمجھ آتی ہے. ہمیں حقیقت سمجھنا ہے کہ آخر یہ شرک باللہ یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو معاذ اللہ رب العالمین وہ جو ہے اس دین سے یعنی دین اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے، آج اکثر کی یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اگزام کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تفصیل میں نہ لے جاتے ہوئے صرف ذہن میں ایک دینا چاہوں گا. ہم اہل سنت و جماعت ہے، آج ہم بدنام ہیں. کیوں؟ کن کی وجہ سے؟ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے. یہ جملہ یاد رکھنا، ہماری جاہلوں کی وجہ سے ہمارا مذہب، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت جسے دور حاضر میں جانا مانا پہچانا جاتا ہے، یہ مسلک بدنام ہے ہماری جاہلوں کی وجہ سے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ہماری درگاہوں کو لے لیجئے، ہمارے مزارات کو لے لیجئے، ہماری پیری مریدی کو دیکھ لیجئے، اتنا غلو کر چکے ہیں اس میں کہ جس کی وجہ سے آج مسلک اہل سنت و جماعت بدنام ہے. جبکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر مسلک اہل سنت و جماعت ہمیں درس کیا دیتا ہے، ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، ہمیں دین کے بارے میں حکم کیا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر پیروں کی پہچان کرنی ہے، آپ کو پہچاننا ہے کہ پیر کیسا ہے، تو میرا ایک جملہ یاد رکھنا، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لینا. جس پیر کے مرید اگر کوئی عالم ہو، سمجھ جانا یہی حقیقی پیر ہے. اور جس پیر کے مرید کوئی جاہل ہو، بلکہ پورے جہالت ہے، پورے جہلا اس کے مرید بن رہے ہیں، سمجھ جانا کہیں نہ کہیں اس کے شجرے میں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کوئی معاملہ خراب ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج دور حاضر میں الحمدللہ پیری مریدی کے نام پہ ہم سنیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب مزارات کے مجاوروں کو لے لیجئے، مزارات کو دیکھ لیجئے. جب ہم عرس کے موقع پر جاتے ہیں، ان میں حاضری دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ مزارات ایسے ہیں جہاں ہمیں خود شرم آتی ہے وہاں انٹری کرنے میں، وہاں داخل ہونے میں، کہ آخر ہم آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان مقرب بندوں کو وسیلہ بنانے کے لیے، لیکن معاذ اللہ رب العالمین ہماری نظریں پڑتی ہے تو کوئی پیشانی جھکا رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی رگڑ رہا ہے. ارے یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج دور حاضر میں کچھ لوگ ہمیں ٹارگٹ بناتے ہیں، ہمیں نشانہ بناتے ہیں، اور نشانہ بنا کر کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ رب العالمین
میں شرک ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا تم جس کی وجہ سے پوری مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہو, مسلک اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رہے ہو, ذرا ان بزرگان دین کی ہسٹری کو دیکھ لو. کیا تم نے کبھی مسئلہ حضرت کو پڑھا ہے؟ کیا تم نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے تاج شریعت کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے حجت الاسلام کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے حافظ ملت کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے غریب نواز کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے بابا تاج الدین ناگپوری کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے دور حاضر میں حضور محدث کبیر کو دیکھا ہے؟ ارے دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں تو میں ان کو کہنا چاہوں گا جو مسلک اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. میرا یہ پیغام ہے اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ سن لو, ارے جاہلو تم بدنام ہو تمہاری عالموں کی وجہ سے, اور اہل سنت بدنام ہے ہماری جاہلوں کی وجہ سے. تم بدنام ہو تمہاری عالموں کی وجہ سے, اور ہم بدنام ہیں. غور کیجئے گا, بڑا جملہ سوچنے کی ہے اور یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں سمجھو گے تو حشر کیا ہوگا وہ تم خود جانتے ہو. تو میں بات کر رہا تھا کہ شرک یقیناً سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے, کسی کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہی سجدہ تعظیمی جائز ہے. لیکن آج ہم بدنام ہیں, ہم بدنام ہیں, ہم جواب دینے میں قاصر ہے کہ جواب دے تو کیا. اس بات کو ذہن میں رکھے, جو ایسا کرتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں پچھلے جمعہ بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہمارا وہ مسلک ہے ہی نہیں. الحمدللہ ہمارا مسلک تو پاک ہے, صاف ہے. میں نے جن ہستیوں کا نام لیا نہ تم کہیں کتابوں میں ثابت کر سکتے ہو اور نہ تم نے کبھی ان کے زندگی میں دیکھا ہے ان کو. آج دور حاضر میں حضور محدث کبیر باحیات ہے, حضور تاج الشریعہ کی ایک نے سینکڑوں ایسی کلپ پڑے ہیں. کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ تاج الشریعہ نے کہا کہ مزارات پہ جا کے سجدہ کرو. حضور مفتی اعظم ہند کی کلپ ہے, آپ کے شہر آکولہ میں سرکار تشریف بھی لائے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا حضور مفتی اعظم ہند نے کسی مرید کو کہا کہ تم جا کے سجدہ کرو؟ تو غلطی کہا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو ہم بدنام ہیں ہماری جاہلوں کی وجہ سے, اور تم بدنام ہو تمہاری عالموں کی وجہ سے. یہ ایک بات سمجھ آئی. دوسری بات, میں ایک بات کہا تھا پچھلے جمعہ, وقت میرے ساتھ دیتا نہیں ہے, اس وقت کو ٹھہرانا پڑے گا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, سنی ہیں, حنفی ہے, بریلوی ہے. کون کون فخر کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں, سنی بھی ہیں, حنفی اور بریلوی بھی ہیں. چار نام ہے گویا کہ ہمارا. کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کوئی غلط کہہ دے مجھے بوانگ دوہل کہتا ہو, کوئی کھڑا ہو جائے کہ حضرت غلط کہہ رہے ہو. چار نام ہے ہمارا, کوئی بڑی بات نہیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی کی عمر 70 سالہ ہوتی ہے, 60 سال, جب اس کے نام میں اضافہ ہو سکتا ہے, کچھ پڑھ لیا تو ماسٹر بن گیا, اور کچھ پڑھ لیا تو ڈاکٹر بن گیا, اور پڑھ لیا تو انجینئر بن گیا. ارے یہ تو 1500 سالہ مسلک ہے. ابھی 1500 سالہ عرصے, 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی آ رہا ہے. تو یہ 1500 سال سے جو دین چلا آ رہا ہے, اس دین میں میں نے پہلا ورڈ کہا کہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہے؟ تو کن کے مقابل میں؟ کفار و مشرکین کے مقابل میں ہم مسلمان ہیں. اس جملے پہ غور کرنا اور یاد کر لو, آج کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اور ہم سنی ہیں. کن کے مقابلے میں؟ باطل فرقوں کے مقابلے میں. وہ باطل فرقے کیا ہے؟ معتزلہ ہے, قدریہ ہے, جبریہ ہے. آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے ان ناموں کو شاید پہلی مرتبہ سنا ہوگا. تو ان فرقوں کے مقابلے میں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے. اور زمانہ آگے بڑھا,
جب فروعی مسائل میں ہمارے اکابرین نے تحقیق کی، فروعی مسائل میں اکابرین نے تحقیق کی تو 4 بڑے اکابر سامنے آئے۔ پہلا امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرا امام شافعی، تیسرا امام مالک، اور چوتھا امام احمد بن حنبل۔ جب انہوں نے فروعی مسائل میں تحقیق کی، اور الحمدللہ چاروں امام حق پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 امام جب تحقیق کی، اب اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ تم کن کے مقلد ہو تو ہم کہتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس اعتبار سے ہم حنفی ہے۔ کیا ہے؟ حنفی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو، اب کچھ لوگ اس حنفی میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا سمجھتے ہو؟ جہاں میٹھا لگائے ہماری بات آئی تو بولا جی ہم حنفی ہے، اور جہاں لگے نہیں آگ تھوڑی سی سختی ہے بولے ہم شافعی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم مالکی ہے، اور الحمدللہ ہم ہیں۔ میٹھا ہو تو بھی ہمارا، کڑوا ہو تو بھی ہمارا۔ جب بات محبت کی آئی تو پھر محبت کے دریئے بہا دیتے ہیں، اور جب بات سختی کی آئی تو رحماء بینہم الاشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تیسرا۔ چوتھی بات، ہم بریلوی ہے۔ ابھی دور حاضر میں ہم بریلوی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کچھ ایسے فرقے اور باطل مذہب پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ جب امام احمد رضا خان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی پکڑ کی تو اس وقت اگر ہمیں کوئی پوچھتے ہیں کہ تم کس کے فالوور ہو تو ہم امام احمد رضا خان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم بریلوی ہے۔ اب آئے ذرا وہاں پہنچے۔ میں نے کہا تھا پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ بولے ذرا کسی کو ذہن میں ہے تو جلدی بولے۔ 8 ارب سے 10 ارب کی آبادی پوری دنیا کی ہے۔ ان 10 ارب میں 1.5 سے 2 ارب وہ ہے جو مصطفیٰ کی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور 1.5 سے 2 ارب میں بھی میں نے کہا تھا کچھ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کر بھی بے کلمہ ہیں۔ اب میرا یہ جملہ کافی غور کرنے کی ہے کہ حضرت کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور بے کلمہ بھی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف تو مصطفیٰ کا کلمہ گو ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ بے کلمہ ہیں۔ تو اس جملے کو یاد رکھو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ نے جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں، اسی ہندوستان کو دیکھ لیجئے۔ اسی ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، بولے ہم تو مولائی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کچھ مذہب تو ایسے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اولیاء کی شان میں گستاخی کی۔ اب آپ غور کیجئے گا، ایک طرف کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، ایک طرف کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی تعظیم کرو، لیکن الحمدللہ کچھ لوگ اتباع نہیں کرتے، کچھ لوگ گستاخی کرتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے بلکہ گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نام خارجی ہے، ایسے لوگوں کا نام رافضی ہے، ایسے لوگوں کا نام مولائی ہے۔ اب ان سے آپ کو بچنا ہے، لیکن یہاں پر بات کلوز کر رہا ہوں، اس کے آگے پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ اب صرف ذہن دینا چاہتا ہوں، ابھی یہ ملک آزاد ہوا ہے، 15 اگست آنے والا ہے، اس میں ہمارا کیا کردار رہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ روشنی ڈالوں گا۔ بس یہاں پر یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ سارے لوگ
لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی گستاخی کی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ اب آپ بتاؤ، کلمہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کی اور گستاخی کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی۔ اب آپ بتاؤ، رب عبادت کرتے ہیں رب کی اور میرے رب کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی لیکن اہل بیت کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سن لو، مسلمان تم بھی ہو، مسلمان تم ہو، سنی تم ہو، حنفی تم ہو، بریلوی تم ہو، تو ناز کرنا اپنی قسمت پر ہے کہ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے اس نے تمہیں اہل بیت کا گستاخ نہیں بنایا۔ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے اس نے تمہیں صحابہ کا گستاخ نہیں بنایا۔ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے اس نے تمہیں اللہ کا گستاخ نہیں بنایا۔ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے اس نے تمہیں علماء کا گستاخ نہیں بنایا۔ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے اس نے تمہیں اولیاء کا گستاخ نہیں بنایا، بلکہ یہ امام احمد رضا نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ علماء سے محبت کرنا امام احمد رضا نے سکھایا، اولیاء سے محبت کرنا امام احمد رضا نے سکھایا، اولیاء سے محبت کرنا امام احمد رضا نے سکھایا، اہل بیت سے محبت کرنا امام احمد رضا نے سکھایا، صحابہ سے محبت کرنا امام احمد رضا نے سکھایا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اے سنی مسلمانوں، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تم نے جس امام احمد رضا کا دامن تھاما ہے اس نے تمہیں غدار نہیں بلکہ علماء کا وفادار بنایا ہے، اور تمہیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں اپنی دعا رب کی بارگاہ میں قبول کرنی ہو، مقبول کرانی ہو، تو دعا اس طرح مانگا کرو کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت، گستاخی نہیں، ہمیں تو وفادار بنایا۔ پڑھو نا احمد رضا کو، پھر الزام لگانا۔ سنی سنائی باتوں میں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے، تم درگاہوں کی وجہ سے، ان جاہل مجاوروں کی وجہ سے مسلک اعلی حضرت پر تہمت لگانا، اور تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے یہ آپ خود جانتے ہو۔ تو کسی پر تہمت لگانے سے پہلے اس کی اسٹڈی کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ اور آج میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یوٹیوب میں، یوٹیوب سے دین سیکھا نہیں جاتا ہے، اس سے پہلے بھی کہا، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ یوٹیوب میں آپ حقیقت واضح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو سچا اور پکا دین سمجھنا ہے تو علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، علماء کی بارگاہ میں آپ کو بیٹھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو میں بات چل رہی تھی ہماری کہاں پر؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے، ایک جملہ ہے۔ جبکہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس کے آگے انشاءاللہ بات چلے گی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس آیت کا ترجمہ کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، رسول ہے اور مومنین ہیں۔ کون مومنین؟ جو نماز ادا کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ رب فرما رہا ہے۔ ولی کا معنی مددگار، دوست، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا آپ اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم لگائیں گے کہ معاذ اللہ اللہ نے خود شرک کیا؟ نہیں نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک چیز یہاں غور کرنے کی ہے، انشاءاللہ آگے اس ٹاپک پہ بات ہوگی کہ مدد صرف اللہ سے ہی لے سکتے، یہ جملہ کافی معنی رکھتا ہے، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں قرآن بھی پیش کروں گا، حدیث بھی پیش کروں گا، اور مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا
اگر شرک ہے تو آپ ذرا خود غور کیجئے گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا، میں صرف آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات کو صرف یہی پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مسلک اہل سنت و جماعت کو ان جاہلوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔